بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 کی اسلامیات کرنے جا رہے ہیں ہم لیکن فرینڈس آئی ایم سوری کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز نہیں بنا پائی، صرف شارٹس میں ڈالتی تھی ویڈیوز اس لیے نہیں بنا پائی کیونکہ ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور ٹائم آئی تھنک کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بچانا، کیونکہ خود بھی میں کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے خود بھی پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ بیچ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بھی بنا لیتی ہوں، لیکن اب انشاءاللہ میں اسلامیات کی پہلے سارا سلیبس کور کر کے پھر ہم نیکسٹ پہ جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس صرف 5 منتھس رہ گئے ہیں اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنے میں، تو انشاءاللہ وی ول ڈو آور بیسٹ. So please subscribe my channel, learn study at home, and please like my videos because I am making videos for you guys with hard work. So let's get started without wasting our time. تو دوستوں آج ہم کریں گے باب نمبر اول قرآن مجید اور حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہمارے بچوں پہلا ہے الف چیپٹر نمبر 1 ہے ترجمۃ القرآن مجید. تو ہم ابھی یہ نہیں کریں گے، ہم چیپٹر سے شروع کریں گے جس میں ہے تعارف قرآن مجید. تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم تعارف قرآن مجید کا چیپٹر. تعارف قرآن مجید. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں جن کے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا. اور یہ جو قرآن مجید تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا. اب ہم کرنے جا رہے ہیں تعارف قرآن مجید. قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت. لفظ قرآن قرت سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. جو قرت لفظ ہے اس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں. قرت مطلب تلاوت کرنا. چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات و ضرورت کے مطابق نازل فرمایا. یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشتہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے. جو لفظ قرآن ہے وہ قرت لفظ سے نکلا ہے. قرت کا معنی ہوتا ہے پڑھنے کے، اس چیز کو پڑھائی کرنے کے یا اس کی ریڈنگ کرنے کے. جس طرح قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح ابھی ہم اسلامیات کی ٹیکسٹ بک پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں مل سکتی ہے، لیکن آپ کو دنیا میں جس طرح امریکہ میں آپ جائیں گے، آپ ادھر کہیں گے کہ ہمیں یہ کتاب دیتے تو امریکنز کہیں گے ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے. لیکن ہم کہیں بھی جائیں گے، دنیا میں کسی بھی کونے پہ جائیں گے، قرآن مجید کی بات کریں گے اور قرآن مجید وہاں پہ ہے. قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے ہم اس کو قرآن کہتے ہیں. جس سے میں نے سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا، قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور اپنے
بہت اچھے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فوراً سے نازل نہیں کیا تھا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں آرام سے نازل کیا تھا، ہر ضرورت کے مطابق نازل کیا تھا اور ہر واقعے کو دیکھ کے نازل کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے رشتہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور رہنمائی پہنچاتی ہے لوگوں کو۔ قرآن مجید کے بہت سارے معجزات بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو کوئی بھی پڑھتا ہے تو اسے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ جس کے ہر لمحے میں اس کے لیے نئی لذت مزہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں محفوظ ترین کتاب۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے لفظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعزاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو خود نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس کو نازل ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، لیکن اس کا ایک لفظ بھی مٹا نہیں ہے، نہ گم ہوا ہے، نہ اس کو نہ جس طرح کچھ نعوذ باللہ ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو جلا دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک لفظ بھی آج تک نہیں مٹا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک واحد کتاب ہے جس میں جتنی بھی معلومات بیان کی گئی ہیں وہ سب کچھ پرانے زمانے کی، آنے والی زندگی کی اور ہر چیز کے بارے میں، جنت جہنم ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ قرآن مجید دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور کہا ہے کہ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن خود نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ سورہ الحشر میں آیت نمبر 9 ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنو نوح انسان کے لیے رشتہ و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پہ نازل تو فرمائی، اور آخری نبی جو ہمارے ہیں ان کی آخری رسالت ہے، ہم آخری نبوت ہیں، ہم آخری لوگ ہیں، ہم امت ہے، ہم آخری امت ہیں۔ تو یہ جو اب ہمارے سے پہلے بھی تو آنے والے لوگ ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت شروع ہوئی، رسالت شروع ہوئی، تب سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ عہدہ رسالت پہ جمع تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے
نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ بہتر رسالت میں قرآن مجید کو عموماً پتھر کی انسیلوں، چمڑے، کھجوروں کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد ہوتا تھا۔ وہ حافظ تھے اس قرآن کے۔ جیسی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً لکھوا لیتے تھے۔ لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پورا لکھا ہوا تھا، جو قرآن لکھا ہوا تھا وہ چمڑے، پتھروں کی سیلوں، چمڑے، کھجوروں کی چھال اور اونٹوں کے شانے کی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ قرآن مجید عہد نبوی میں مکمل حفظ کے ساتھ ساتھ مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و شائعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرانے کی ضرورت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کتاب کا فرضیہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اب ہم اس کی کرتے ہیں مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ لفظ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، محفوظ کتاب یا آخری کتاب۔ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
کس جنگ میں قرآن مجید کے حافظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ کثیر کا مطلب زیادہ تعداد۔ جنگ یمامہ میں۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والے قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ یا حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ مختصر جواب دیں۔ قرآن مجید کا مختلف تعارف قلم بند کریں۔ تو یہاں سے لفظ قرآن کے رس سے نکلا جس کے لفظی معنی پڑھنے گئے ہیں، چونکہ قرآن مجید دنیا میں ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالت و واقعات و ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہاں تک لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہمیں دیکھتے ہیں کہاں پہ ملے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جانوں کے لیے ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب تمام بنی نوح انسان کے لیے رشتہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں تک قرآن مجید کی قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جدید صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ یہاں تک پہلے تھا آپ نے لکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہاں سے قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اس کے بعد لکھ لینا ہے یہاں سے قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشتہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے۔ کوشچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے اعزاز تحریر کریں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن مجید کا لکھنا ہے یہاں سے یہاں تک۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے۔ قرآن مجید کے لفظ کی طرح اس کی بیان کی معلومات بھی قرآن مجید کے اجلاس کی دلیل ہے۔ کوشچن نمبر 5 اس کا یہ ہے، عہدہ رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ تو جس کا آنسر ہمارے پاس یہاں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں تک یہاں سے قرآن مجید عموماً پتھر کی سیلوں، چمڑا، کھجوروں کی چھال اور اونٹ کے اشارے کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ یہاں تک پہلے یہاں سے آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی جواب دیں آ جاتا ہے۔ عہدہ صحابی کرام رضی اللہ عنہم میں جمع تدوین میں قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے بکس میں ہی ہے، لیکن اس کو میں نے لکھا ہے، آپ لوگ بھی وہاں سے دیکھ کے لکھیں۔ تو ہمارے پاس تفصیلی جواب ہے یہ، تو اس کا جواب یہاں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سطح پر اس کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی تھی۔
عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پہ قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے بہت سارے حافظ شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک نقشہ جس نے سب سے پہلے سر اٹھایا وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ داروں کا تھا۔ مسلمیہ قصاب نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نشوشیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ تشویش ظاہر کی کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کے لیے چنا۔ مصحف صدیقی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمپنی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا جس کو مصحف صدیقی کہا جاتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طویل میں آیا ہے۔ عہد عثمانی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مصحف صدیقی حضرت رضی اللہ عنہ کی طویل میں آیا۔ قرأت اور لہجوں میں اختلاف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پہ قرآن مجید کا مختلف قرأتوں اور لہجے سے پڑھایا جانے لگا اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنو ہاشم کے قبیلے کے قرأت پر سب کو پابند کیا اور اس کے حوالے سے ایک اور نقشہ تیار کیا، مصحف عثمانی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تقرر کیا گیا اور قرآن مجید کو عرب اور بنو ہاشم کی قرأتوں پر تیار کیا گیا جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اسے نسخے کی نقوال تیار کروا کر مختلف صوبوں صوابی دارالحکومت میں بھجوا دی گئی۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ میری کسی بھی شارٹ کی ویڈیو پہ یا مجھے میری کسی ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میری یوٹیوب نے ویڈیو کی جو ہے کمنٹ وہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ کڈس کی وائس کو چیک کرتا ہے پہلے، اور پھر اس کی سیورٹی کی وجہ سے ہم لوگوں کی کمنٹری نہیں کھل سکتی ہے، لیکن میری شارٹس کی ویڈیو میں کمنٹ کھلا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی شارٹ کی ویڈیو پہ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس کا جواب فوراً سے فوراً دے دوں۔ اور سوری، کیمرہ کیونکہ ہل رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑو اور ایک ہاتھ سے ریڈنگ کر کے اس کے بارے میں بتاؤ تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگنور کر دیجیے گا۔ آہستہ آہستہ جب میں بھی اس کام کے لیے پروفیشنل بن جاؤں گی تو پھر ویڈیو نہیں ہلے گی اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا کرے گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ کریں کسی بھی شارٹ کی ویڈیو میں، تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ اور فرینڈس، میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی، چونکہ میں آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کا ٹائٹل تھا میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے وہاں سے سارا منظر دکھایا، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے گندے گندے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، آپ لوگوں کے کمنٹس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ میری ویڈیوز نہ دیکھا کرو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے تکلیف ہے تو میں اپنے فرینڈس کو نہیں کہ بات کہہ رہی، میں اپنے ان دوستوں کو کہہ رہی ہوں جو مجھے عجیب عجیب کمنٹس کرتے ہیں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں
اور چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھا کرو. اور اگر آپ لوگ نہیں مجھ سے آپ لوگ نہ تو کمنٹس کرتے ہو کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو لیکن دوستو آپ لوگ جو ہے نا کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچ میں مجھے فضول کمنٹس کرتے ہیں. اگر آپ کو پڑھائی کے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ کرنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کرو, میں آپ لوگوں کی ویڈیو آپ کی ہر ڈاؤٹ کو سالو کرنے کی کوشش کروں گی. اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کرو تاکہ میری ویڈیو پاپولر ہو جائے اور مجھے تھوڑا سا خوشی ملے کہ میں آپ لوگ بہت محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں اور اپنے وقت کے اندر سے آپ لوگوں کے لیے وقت نکالتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں, پھر اس کو ایڈٹ کرتی ہوں, پھر اس پہ آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ان کے رپلائی دیتی ہوں. اس لیے آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی مجھے ٹائم کی ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب تو کر لو, میں خود بھی بڑی مشکلوں سے اب ویڈیو بناتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ مجھے اب فضول کمنٹس نہیں کرو گے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمنٹ ہے تو مجھے بتاؤ, میں آپ لوگوں کے ڈاؤٹ ضرور سالو کروں گی. میں اپنے ان فرینڈس کو کہہ رہی ہوں, یہ میں ان کو کہہ رہی ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, وہ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. اور میرے ان فرینڈس کو نہیں کہہ رہی ہوں جو مجھے میری کمنٹس کو کھولتے ہیں, میری ویڈیوز کو دیکھ کے فضول کمنٹس کرتے ہیں. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ مجھے اس ٹائپ کے کمنٹس کرو. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ بات تھوڑی سی بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا. اللہ حافظ. انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی کل.